الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے 11واں سپارہ سورہ توبہ کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی ذلت اور عاجزی سے یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم ان آیات کے متعلق اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ گزشتہ جمعہ پر آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کی عظمت اور شان کا ذکر کیا تھا۔
آج بھی اپنی جمعہ کی نشست میں یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کی جس آیت مبارکہ سے میں عظمت صحابہ کی طرف استدلال کرنا چاہتا تھا، وہ آیت ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی جس میں مسجد کا ذکر تھا، اور اس مسجد کے بنانے والوں کی جو نیت تھی، جو مقاصد تھے، اللہ کریم نے ان مقاصد کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ وہ مقاصد ذکر کرنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب پیغمبر کے وہ فرامین جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے ہم تک پہنچائے، وہ فرامین آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تاکہ مسجد کی عظمت اور شان میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ مسجد بڑی عظمت والی جگہ ہے۔ اس زمین کے اوپر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کو کیوں مسجدیں پسند ہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ بولیے بولیے، کس کا گھر ہیں؟ اللہ کا گھر ہیں۔ جب اللہ کا گھر ہے تو فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو پھر تم نے اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اس مسجد کا ذکر کیا۔ منافقین آپس میں مشورہ طے کرتے ہیں کہ اسلام روز بروز پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں ایک ایسی مسجد بنانی چاہیے جہاں بیٹھ کے ہم اسلام کے خلاف مشورے کر سکیں، جہاں بیٹھ کے ہم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، جہاں بیٹھ کر نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کا مشورہ کر سکیں، اور ساتھ یہ بھی مشورہ کرنے لگے کہ جب ہم مسجد کی تعمیر کریں گے تو کل لوگوں کی نظروں میں ہم نہیں آئیں گے، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، لیکن اللہ کا گھر بنانے کا مقصد کیا تھا وہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور اوپر سے وہ کہنے لگے کہ جب مسجد تعمیر ہو جائے گی آپ علیہ السلام سے اس مسجد کا افتتاح کروا لیں گے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر اس مسجد کا افتتاح کر دیں گے تو لوگوں کی نظروں میں ہمارا یہ جو چھپا ہوا مشن ہے یہ نہیں آئے گا۔ اب ان منافقین نے مسجد تعمیر کی، قرآن اسے مسجد زرار سے تعبیر کرتا ہے۔ جب وہ مسجد تعبیر ہو گئی، وہ منافقین آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، آپ آئیے اس مسجد کا افتتاح کیجئے، اس میں نماز پڑھائیے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے سامنے جب انہوں نے اپنی مسجد کا افتتاح کروانے کا ذکر کیا تو اللہ کریم نے اس ساری حقیقت کو قرآن بنا کے میرے محبوب پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے، اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
اللہ کریم نے قرآن کی اس آیت کے اندر ان منافقین کے مسجد بنانے کے جو 4 مقصد تھے، اللہ کریم نے وہ 4 مقصد اس آیت میں ذکر کیے۔ منافقین نے جو مسجد تعمیر کی تھی، اس کا پہلا مقصد اللہ کریم ذکر کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی، پہلا مقصد یہ ہے ضرارا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُفْرًا، دوسرا مقصد مسجد کی تعمیر کا یہ تھا کہ کفر کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے مشورے کرنا چاہتے تھے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ اللہ کریم نے تیسرا مقصد ذکر کیا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسجد تعمیر کرنے کا ان منافقین کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈال دیں، مسلمانوں کو آپس میں جدا جدا کر دیں، ان کے درمیان تفرقہ بازی پھیلا دیں، انہیں نبی علیہ السلام سے دور کر دیں۔ اللہ کریم نے یہ تیسرا مقصد ذکر کیا۔ چوتھا مقصد اللہ کریم ذکر کرتے ہیں وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے مسجد اس لیے تعمیر کی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو بندہ، یہ ایک یہودی تھا جو اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا بڑا سخت دشمن تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان منافقین نے مسجد اس لیے تعمیر کی تاکہ جو بندہ اللہ سے لڑائی کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے والا ہے، یہ اس مسجد کو بطور مورچہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ 4 مقصد ذکر کیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسجد تعمیر کی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے لیے مورچے کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، اب وہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ گئے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہماری مسجد تعمیر ہو گئی ہے، آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجئے، ہماری مسجد کے اندر آ کر آپ نماز پڑھا دیجئے، کیونکہ بیت اللہ بھی موجود تھا، مدینہ کے اندر مسجد نبوی بھی موجود تھی، مسجد قباء بھی موجود تھی، ایسی مسجدیں موجود تھی کہ سارے زمانے کی مسجدیں مل جائیں، بیت اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مسجد قباء کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مسجد قباء کے اندر جاتا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پر اسے 1 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب منافقین آ گئے، اللہ کے رسول ہماری مسجد کا افتتاح کیجئے،
اللہ کے محبوب کو اللہ کریم نے حقیقت بتا دی۔ اب وہ منافقین اللہ کے رسول کے سامنے قسمیں اٹھانے لگے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ انہوں نے تو مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، کافروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا تم نے مسجد کو تعمیر کر دی ہے، مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ کی قسم ہم نے تو مسجد نیکی کے لیے تعمیر کی ہے، لوگوں کے لیے تعمیر کی ہے تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، کیونکہ مسجد کا پہلا مقصد بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ جس مسجد کے اندر اللہ کا حکم کھول کے بیان نہیں کیا جاتا، جس مسجد کے اندر اللہ کی توحید کا ڈنکا سرے عام نہیں بجایا جاتا، معنی کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے، دنیا کی نظروں کے اعتبار سے تو مسجد کہلوائے گی، لیکن وہ مسجد کہلوانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے، لوگوں کو اللہ کی عظمت سمجھائی جائے، پیغمبر کی عظمت کا بتایا جائے، پیغمبر کے طریقے کا بتایا جائے۔ جس مسجد کے اندر بزرگوں کے قصے تو بیان کیے جاتے ہوں، جس مسجد کے ممبر و محراب سے بزرگوں کی روایتوں تو بیان کی جاتی ہوں، جس مسجد کے ممبر و محراب سے اپنے اکابرین کے تذکرے تو ہوتے رہتے ہوں، جس مسجد کے ممبر و محراب سے پہلے زمانے کی کہانیاں تو پڑھی جاتی ہوں، لیکن اس مسجد کے ممبر و محراب سے اللہ کی کتاب نہ بیان کی جاتی ہو، اللہ کے رسول کا فرمان بیان نہ کیا جاتا ہو، رب کی توحید نہ بیان کی جاتی ہو، پیغمبر کی عظمت نہ بیان کی جاتی ہو، پیغمبر کے صحابہ کی عظمت اور شان کا مقابلہ پیغمبر کی عظمت اور شان کو بیان نہ کیا جاتا ہو، دنیا کی نظروں میں وہ مسجد تو ہوگی، اللہ کے ہاں اسے مسجد نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان منافقین نے بھی مسجد بنائی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ اسلام کو کمزور کرنا۔ اللہ کریم نے ساری حقیقت بیان کر دی، پھر اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کیا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مسجد آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے، مسجد کی تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کو بھی ماننے والے ہوں، رسول کو بھی ماننے والے ہوں، اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ مسجد کی تعمیر وہ لوگ کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کریم نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون سے لوگ؟ فرمایا للمشرکین، جو اللہ کی توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا نظریہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ان کو مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں، ان کو مسجد آباد کرنے کی اجازت نہیں۔ اے اللہ، وہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو دین اسلام کو بھی مان رہے ہیں،
کیوں نہیں مسجدیں آباد کرنے کی اجازت؟ اللہ فرماتے ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب انہوں نے اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک کر دیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی نفی کر دی، اللہ کی صفات مخلوق کے اندر تسلیم کر دی، یہ ایسا جرم ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی صفات غیر اللہ کے اندر آ جائیں، جس دل کے اندر اللہ کی صفات غیر اللہ کے اندر تسلیم کر جائیں، یہ ایسا جرم ہے کہ جس جرم کو کرتے ہی انسان کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ چیز ہے۔ آج تو ہر گلی میں مسجد ہے، یہ اسلام ہے، لیکن مسجد کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ مسجد عالی شان ہو، مسجد خوبصورت ہو۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجد آباد ہوتی ہے اسلام کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے سے، جو مسجد کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ مسجد نبوی کو ایک معمولی مسجد سمجھتے ہیں، آپ بیت اللہ کو ایک معمولی مسجد سمجھتے ہیں۔ میرا محبوب پیغمبر جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو میرا محبوب پیغمبر مصلی پہ کھڑا ہو کے امت کو امامت کروایا کرتے تھے۔ جب نماز کے علاوہ وقت ہوتا، تعلیم کا وقت ہوتا، قرآن کا علم لوگوں تک پہنچانے کا وقت ہوتا تو میرا محبوب پیغمبر مسجد نبوی میں ایک مدرس کی حیثیت سے نظر آتے تھے۔ جب جہاد کا وقت آتا میرا محبوب پیغمبر مسجد نبوی کے اندر کمانڈر ان چیف کی صورت میں نظر آیا کرتے۔ جب لوگوں کے آپس میں اختلاف ہو جایا کرتے، اللہ کریم کے محبوب پیغمبر لوگوں کے درمیان مسجد نبوی میں قاضی بن کے نظر آیا کرتے تھے۔ آج تو مسجد اس لیے رہ گئی ہے کہ بس نماز کا وقت ہو، نماز پڑھ لی جائے اور مسجد کو بند کر دیا جائے۔ یعنی یہ مسجد کی آج کے زمانے میں حالت ہو چکی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، اسی طرح اتنی زیادہ آسائشیں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت نماز پڑھنے والے بڑے پکے تھے۔ آج مسجد میں ہر سہولت موجود ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے والے کم ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے مسجد کی تعمیر افتتاح کا کہا تو اللہ کریم کے محبوب پیغمبر کو جب اللہ نے ساری حقیقت بتائی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا کہ مسجد کیوں تعمیر کی ہے؟ کہنے لگے ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو نیکی کے لیے مسجد تعمیر کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اے میرا محبوب پیغمبر اللہ آسمان سے قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے انہم لکاذبون، یہ جو آپ کے سامنے قصبے اٹھا رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مسجد اس لیے تعمیر نہیں کی، ان کا مسجد تعمیر کرنے کا مقصد ہو ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا لا تقم فیہ ابدا، اب انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اے میرا محبوب پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد کے اندر نہیں کھڑا ہونا، نماز تو دور کی بات اس مسجد کے اندر کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ کریم نے فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر آپ کے پاس مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، آپ کے پاس مسجد قباء ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کی رضامندی پر ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے اچھے لگتے ہیں، آپ مسجد قباء میں نماز پڑھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، کس وجہ سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مسجد قباء میں نماز پڑھانی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو دل کے بھی صاف ہیں، ظاہری طور پہ بھی صاف ہیں، جن کا ظاہر اور باطن صاف ہے، ظاہری طور پہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، دل کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا یقین ہے۔ وہ کون سے لوگ
لوگ تھے جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ یہ استدلال ہے میرا عظمت صحابہ پر، شان صحابہ پر، کہ صحابہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی تعریفیں اللہ کریم نے آسمان سے نازل کی۔ اس لیے آج کی گفتگو کا یہی سبق اور پیغام ہے کہ صحابہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کیا کرو، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيَارُكُمْ، یہ تم سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تم اگر اونٹ پہاڑ کے برابر سونا زرد کر دو، اونٹ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو، اور صحابی جو اللہ کے محبوب پیغمبر کا صحابی ہے ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دے تو کھجور کے اس ٹکڑے کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر رکھ کر قرآن کے اوپر آئیے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، کیونکہ صحابہ نے ہم تک قرآن پہنچایا، صحابہ نے ہم تک اللہ کے رسول کا فرمان پہنچایا، صحابہ نے ہم تک اللہ کے رسول کے سنت احکام پہنچائے۔ جب تک یہ چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے کامیابی مشکل ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔